السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور ہم جہاں پر نیوز پروڈکشن کی بات کر رہے ہیں وہاں پر مختلف لوگ جو اس نیوز پروڈکشن میں انوالو ہیں اور جو بلیٹنس کی تیاری کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان کی جو جاب رسپانسبلٹیز ہیں ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ان کی بیسک کوالٹیز یا کوالیفیکیشنز ہیں ان کی بات بھی ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے رپورٹرز کے پورٹ فولیو کی بات کی، رپورٹرز کی کون کون سی اسائنمنٹس ہوتی ہیں، وہ کس طرح کام کرتے ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور اب ہم فیلڈ رپورٹنگ سے جب تمام مٹیریل آپ کے نیوز ڈیسک پر آ رہا ہے، نیوز ڈیسک پر جو کام ہو رہا ہے، اب ہم اس میٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز کی پروڈکشن میں ڈیسک کی انوالومنٹ کتنی زیادہ ہے، کتنی اہم ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو فرد ہے، جو رسپانسبل ہے اس پرٹیکولر نیوز بلیٹن کی تیاری کے لیے، وہ جو ہے شخص، وہ جو جرنلسٹ ہے، وہ ہے نیوز پروڈیوسر۔ اور نیوز پروڈیوسر جو ہے اس کی مختلف ڈیوٹیز ہیں، مختلف کام ہیں جو نیوز پروڈیوسر کو کرنے ہوتے ہیں، اور آج ہم دیکھیں گے کہ نیوز پروڈیوسر جو ہے وہ کون کون سی جاب رسپانسبلٹیز ہیں جو انہیں پورا کرتا ہے، اور وہ کس طرح ایک نیوز بلیٹن جو ہے اسے خوبصورت بناتا ہے، اسے بہتر بناتا ہے، اور ہر نیوز بلیٹن کو ایک اسپیشل نیوز بلیٹن بناتا ہے، کیونکہ اس میں جب تحریر کے حوالے سے اور تمام جو اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں ان کو وہ شامل کرتا ہے، اور تمام اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جب خبر کی تیاری کرتا ہے اور پھر اس کو تمام خبروں کو اکٹھا کر کے ایک بلیٹن کی شکل میں پیش کرتا ہے، تو تبھی جو ہے آپ ایک رسپانسبل جرنلزم جو ہے اس کو مکمل کرنے میں آپ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ایک جو نیوز پروڈیوسر ہے اس کی ڈیوٹیز کون کون سی ہیں، وہ کون کون سے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے کہ اچھی خبر بنانے کے لیے جو پوائنٹس ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، جو جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ہم انہیں بھی ڈسکس کریں گے کہ ایک اچھی خبر جو ہے اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں، اور کس طرح نیوز پروڈیوسر ایک اپنی رپورٹر کی حاصل کی ہوئی خبر یا اپنے کسی سورس کی حاصل کی ہوئی خبر سے جو آپ کے ڈیسک پر پہنچی ہے اس کو کس طرح نکھار کر، کس طرح بہتر بنا کر پیش کرتا ہے۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم بات کر لیں کہ نیوز پروڈیوسر جو ہے وہ اس کا ایریا کیا ہے، اس کی جاب رسپانسبلٹیز کون کون سی ہیں، اور ایک نیوز پروڈیوسر کون کون سے کام کرتا ہے۔ اب نیوز پروڈیوسر سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وچ سٹوریز آر ٹو بی کورڈ، اور پھر ہو کورز دیم، ان تمام سٹوریز کو کور کون کرے گا، اینڈ ہاؤ دے آر کورڈ۔ تین بیسک چیزیں ہیں وہ ایک نیوز پروڈیوسر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سب سے پہلے وچ سٹوریز آر کورڈ۔ ہم اس پوائنٹ کو لیتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں، بہت سارے اہم جو ہے اس طرح کے پروسیس ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اس کے علاوہ مختلف ایونٹس ہیں، ایکسیڈنٹس بھی ہیں اور انسیڈنٹس بھی ہیں، وہ تمام وقوع پذیر ہو رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں، اور آپ نے ان تمام کو دیکھنا ہے اپنے نیوز بلیٹن کے حوالے سے کہ کس طرح آپ ان تمام واقعات کو سمو سکتے ہیں اپنے نیوز بلیٹن میں۔ تو سب سے پہلے تو ایک جو نیوز پروڈیوسر ہوتا ہے اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو چاروں اطراف بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت ساری سٹوریز ہیں، نیوز آئٹمس ہیں، تو ان میں سے اس کو سلیکٹیو ہونا ہے کہ اپنے رپورٹرز کو، اپنے جو فیلڈ میں کام کرنے والے کورسپونڈنٹس ہیں، آپ ان کے ذمہ کون کون سے ایونٹس ایسے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وچ آر نیوز وردی، وچ آر امپورٹنٹ، اور وچ آر ٹو بی انکلوڈیڈ انٹو دی نیوز بلیٹن ٹوڈے۔ آپ نے اسی دن کے لیے دیکھنا ہے، آپ نے پریورٹی لسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنی ہے، آپ نے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ کون سے ایونٹس ہیں جو کور کیے جانے ہیں۔ وہ شہر میں ہونے والی کوئی پریس کانفرنس ہے، کوئی پروسیشن ہے، کوئی جو ہے کہ ایجوکیشنل سیمینار ہے، کوئی ریسرچ کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے علاوہ کسی پرٹیکولر پولیٹیکل گروپ کی کوئی ریلی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے کامرس اینڈ ٹریڈ کا کیا سین چل رہا ہے، وہاں پر کوئی نئی جو ہے ایگزیبیشن ہو رہی ہے، انڈسٹریل ایگزیبیشن سامنے آ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نئی ریسرچ سامنے آئی ہے، کچھ لوگ ہیں وہ ایک پرٹیکولر جو ایشو پر جو ہے وہ کوئی احتجاج کر رہے ہیں، یا کسی خاص گورنمنٹ پالیسی جو ہے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف جو واقعات شہر میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں، مختلف جو ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں، ان تمام کو کور کرنے کے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے نیوز پروڈیوسر نے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ وچ سٹوریز آر کورڈ،
اس کے بعد جب یہ چیز ہو جاتی ہے فائنلائز کہ آپ ایک ڈیوٹی شیٹ ہوتی ہے اور اس میں تمام جو شہر میں ہونے والے واقعات ہوتے ہیں, جو ایونٹس ہوتے ہیں, ان کی ایک تفصیل موجود ہوتی ہے. ہر جو رپورٹر ہوتا ہے وہ جب صبح آتا ہے وہ دیکھتا ہے اس پرٹیکولر شیٹ میں, اس پرٹیکولر ڈیوٹی چارٹ میں اس کے لیے کون سی اسائنمنٹ ہے جو اس کا انتظار کر رہی ہے اور اس نے کس ایریے میں جا کر اپنا کام کرنا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے تو بات ہے کہ وچ اسٹوریز آر ٹو بی کورڈ, کون سی وہ نیوز آئٹمس ہیں جن کی کوریج ضروری ہے. دین کمس ہو کورز دیم. اب اس سے مراد ہے کہ اگر وہ کوئی ڈسٹنٹ جگہ ہے جو آپ کے جو اس مین اسٹیشن سے ہٹ کر ہے, تو وہاں پر آپ کسی کورسپونڈنٹ کی جو ہے ضرورت آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی ایونٹ جو ہے وہ آپ کا کورسپونڈنٹ ہے اسے کور کر سکتا ہے, تو آپ کو وہاں پر اپنی نیوز ٹیم آؤٹ اسٹیشن بھیجنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. تو آپ کی اپنی جو نیوز ٹیم ہے وہ شہر میں ہونے والے جو جتنے واقعات ہیں, جو ایونٹس ہو رہے ہیں, ان کی کوریج کے لیے جا رہی ہے, اور وہ کام آپ اپنے رپورٹر کے ذمہ یا اپنے کورسپونڈنٹ کے ذمہ بھی لگا سکتے ہیں. اور اسی طرح کے ہر ایونٹ جو ہے اس ایونٹ کے لیے کچھ لوگ ہیں جو اس کی کوریج کر رہے ہیں. کہیں پر آپ کے جنرل بیٹ رپورٹرز ہیں جو جنرل اسائنمنٹ کر رہے ہیں اور ان کے ڈے ٹو ڈے ان کے ایونٹس چینج ہوتے رہتے ہیں اور وہ اس کی کوریج کے لیے جاتے رہتے ہیں. کچھ آپ کے اسپیشل بیٹ رپورٹرز ہیں جو اپنے ہی ایریاز میں کام کر رہے ہیں. جو کورٹ رپورٹر ہے وہ اپنے کورٹ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. جو اسپورٹس رپورٹر ہے وہ اسپورٹس میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو جو ہے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے. اسی طرح جو پولیٹیکل پارٹیز کو کور کر رہے ہیں, جو اپوزیشن کو کور کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے جو مختلف آفیسز ہیں ان پر ان کی جو ہے ڈیوٹیز ہیں, تو وہ ہر طریقے سے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. بٹ اگین دیر از اے ڈیوٹی چارٹ ان ایوری نیوز روم وین ایور اے رپورٹر کمز ٹو دا آفس, اور اس چارٹ کی مدد سے جو کہ بیٹھ کے ان کے سینئرس نے, نیوز پروڈیوسرس نے بنایا ہے, تو وہاں پر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آج کون کون سے ایونٹس ہیں, آج کون کون سی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو انہوں نے کور کرنی ہے. اچھا, اب تیسری بات جو ہم نے کی تھی وہ تھی کہ ہاؤ دے آر کورڈ. پہلے کہ ایونٹس کون کون سے ہیں, کون کون سے جو نیوز سٹوریز ہیں وہ کور کرنی ہے, ہو کورز دیم, رسپانسبلٹیز ڈیوائڈ کر لی ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ کون سے رپورٹر کس ایونٹ کی کوریج کے لیے جائیں گے, اینڈ ہاؤ دے آر کورڈ. اب اس میں بھی دو باتیں ہیں کہ ایک آپ کے پاس اگر بہت سارے کیمرہ یونٹس ہیں, کیمرہ کرو آپ کے پاس موجود ہے, تو آپ ہر رپورٹر کے ساتھ ون کیمرہ ٹیم کین اسکاٹ اور رپورٹر ان کے ساتھ جا کر وہ کوریج کر سکتی ہے. اب آپ کو یہ میکانزم بھی ایڈجسٹ کرنا ہے ایز اے نیوز پروڈیوسر, یہ آپ کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ آپ نے جو جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کی کوریج آپ نے کس ترتیب سے کرنی ہے, کس حساب سے کرنی ہے, اپنی ٹیکنیکل فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے, اپنی مین پاور کو دیکھتے ہوئے, آپ نے کتنے لوگ آپ کے پاس ہیں موجود اور آپ کے ایونٹس کتنے ہیں, اور کس طرح آپ نے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے, کس طرح آپ نے ان کی موومنٹ کرانی ہے. تو اس حوالے سے یہ تمام جو پلاننگ ہے وہ ایک نیوز پروڈیوسر کرتا ہے کہ آپ کس پرٹیکولر ایونٹ میں آپ کو فوٹیج کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ کیمرہ ٹیم اپنی وہاں بھیجتے ہیں, اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے پرٹیکولر فوٹیج جو ہے جو آپ کی نیوز بلیٹن کے لیے ضروری ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے, تو وہی آپ کی جو آپ کا کیمرہ کرو ہے دیٹ کین موو ٹو این ادر وینیو, اور وہاں جا کر وہ جو ہے ویژول کوریج کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کے جو رپورٹرس ہیں وہ ان وینیوز پر آلریڈی موجود ہوتے ہیں, اور جو بھی انفارمیشن آتی ہے, کوئی ڈیسیژن آتا ہے, کوئی پوائنٹ آف ویو آتا ہے, کوئی اوپینین آتی ہے, وہ تمام اوپینینز جو ہیں وہ آپ کے رپورٹرس حاصل کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اس پرٹیکولر فوٹیج کو اور اس تمام ایونٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو شامل کر کے آج شام کو جب نیوز ڈیسک پر آپ آتے ہیں, اور آنے کے بعد آپ نے اس کی کوئی رپورٹ بنانی ہے, آپ نے صرف ایک خبر فائل کرنی ہے, تو جس طرح سے بھی ہو وہ تمام رپورٹر جو ہیں وہ آ کر نیوز پروڈیوسر جو ہے اس کی سربراہی میں وہ تمام نیوز بلیٹن کی تیاری کے لیے کام کرتے ہیں. تو بیسک جو تین چیزیں ایک نیوز پروڈیوسر کرتا ہے وہ یہی ہیں کہ سب سے پہلے کہ وٹ آر دی اسٹوریز ٹو بی کورڈ, پہلی بات کون سی اسٹوریز کور کرنی ہے, ہو کورز دیم, انہیں کور کون کرے گا, کون کس کس کی رسپانسبلٹی لگائی جائے گی, اور تیسری بات ہے کہ ہاؤ دے آر کورڈ, وٹ وڈ بی دی میکانزم آف کوریج آف دیٹ پرٹیکولر نیوز آئٹم. تو یہ تین بیسک چیزیں جو ہے وہ ایک نیوز پروڈیوسر ڈیسائیڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ تمام خبریں اب آ گئی ہیں, تمام رپورٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی خبریں فائل کر دی ہیں, تو اب جو نیکسٹ جو آتی ہے رسپانسبلٹی ایک نیوز پروڈیوسر کی, نیوز پروڈیوسر ڈیسائیڈس دی آرڈر ان وچ اسٹوریز اپیئر ان دی نیوز کاسٹ. اب اس معاملے کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں
کہ یہ آرڈر کیا ہے اور اس میں کیا ڈیسیژن ایک نیوز پروڈیوسر کو لینے پڑتے ہیں. آپ کے پاس مختلف سورسز ہوتے ہیں. ہم نے سورسز آف نیوز بھی ڈسکس کیے, ہم نے رپورٹرز کو بھی ڈسکس کیا, ہم نے کارسپونڈنٹس کی بھی بات کی. تو اب آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ مختلف سورسز سے آپ کے کورسپونڈنٹس ہیں, دے سینڈ یو فیکٹس. وہ آپ کو اگر ان کے پاس کیمرہ فیسلٹی نہیں ہے اور وہ صرف فوٹیج آپ کو نہیں بھیج رہے, تو ایٹ لیسٹ جو ریٹرن مٹیریل ہے وہ آپ کو فیکس کے ذریعے مل رہا ہے یا ای میل کے ذریعے مل رہا ہے. تو اس طرح سے وہ مٹیریل آپ کے پاس موجود ہے. پھر آپ کے پاس آپ کے اپنے جو بیٹ رپورٹرز ہیں ان کی جو کوریج ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے پاس جو جنرل اسائنمنٹ رپورٹرز ہیں ان کی کوریج موجود ہے. اس کے علاوہ وائر سروسز ہیں, آپ نے کہیں سے فوٹو سروس جو ہے وہ آپ نے ہائر کی ہوئی ہے اور آپ اس سروس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کی سبسکرپشن ہے کسی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی سے, آپ وہاں سے بھی نہ صرف آپ خبریں لے رہے ہیں, آپ فوٹوگرافس بھی سبسکرائب کر رہے ہیں اور اب ویڈیو فوٹیج بھی جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے, وہ بھی آپ کی سبسکرپشن آپ اس کی لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ تمام میٹیریل آپ کے پاس موجود ہوتا ہے. آپ کے اپنے جو کیمرہ کے لوگ گئے ہیں, کیمرہ کرو گیا ہے آپ کا رپورٹرز کے ساتھ, وہ بھی ایک پرٹیکولر فوٹیج لے کر آیا ہے. اب یہ تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں. اب یہاں پر آپ نے سینس آف پروپورشن اور سینس آف ججمنٹ استعمال کرتے ہوئے اس تمام چیزوں کو, دس از پائل آف نیوز, اور آپ نے اسے کمپائل کرنا ہے, آپ نے اسے جو ہے ترتیب دینا ہے. تو یہاں پر آپ کی نیوز پروڈیوسر ہونے کے ناطے ایک اور ڈیوٹی آتی ہے کہ آپ نے ان تمام خبروں کی سلیکشن کرنی ہے. پہلی بات کہ آپ کون سی خبریں ہیں جو آپ اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنانے جا رہے ہیں, پھر ان کو آپ نے دیکھنا ہے, ان کو اسٹڈی کرنا ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں ری رائٹ ہونے والی ہیں, انہیں دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے, تو تب یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے. اور پھر یہ کہ ان کی ترتیب کیا ہوگی, یہ جتنی بھی خبریں ہیں ان کی افادیت کیا ہے, ان کی اہمیت کیا ہے. وہ اس میں نیشنل خبریں بھی ہیں, اس میں جو ہے انٹرنیشنل نیوز آئٹمس بھی ہیں, اس میں سپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں, کامرس اینڈ انڈسٹری ہے, ایگریکلچر ہو سکتا ہے, اس میں جو ہے ہیلتھ کے ایشوز پہ بات ہوتی ہے, بزنس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تمام ایشوز جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں, اور آپ کا جو نیوز بلیٹن کا ایک پرٹیکولر فارمیٹ ہے اس میں آپ نے رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. اور ہر جو نیوز آرگنائزیشن ہوتی ہے, جو ٹیلی ویژن چینل ہوتا ہے, اس کے کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں, کچھ انہوں نے معیار جو ہے وہ قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو نیوز بلیٹن ہوتا ہے, تو نیوز بلیٹن کی بھی ایک خاص ترتیب جو ہے وہ ہر چینل رکھتا ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ ویورز کو بھی ایک دفعہ جب وہ بار بار اس چینل کو ٹیون اپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر انہیں بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے انٹرسٹ کا جو سیگمنٹ ہے وہ کب آ رہا ہے. ایوری بڈی میں ناٹ بی انٹرسٹیڈ ان پولیٹیکل نیوز, ایوری بڈی میں ناٹ بی انٹرسٹیڈ ان اسپورٹس نیوز, اور ہر آدمی کا اپنا اپنا جو ہے ایریا آف انٹرسٹ ہے, اور اس کے مطابق اسی ترتیب سے جو ہے نیوز بلیٹن تیار ہوتے ہیں. اور پھر جو آپ کے ویورز ہیں وہ بھی اس طرح جو ہے وہ ٹیم ہو جاتے ہیں, انہیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پرٹیکولر ایریا آف انٹرسٹ کی جو نیوز ہے وہ کب آ رہی ہے. اور آپ اپنے جو نیوز بلیٹن ہے اس کے مختلف سیگمنٹس بھی بنا لیتے ہیں. اس میں آپ نے انٹرنیشنل نیوز آپ نے شامل کر دی, جس میں تمام بین الاقوامی مناظر پہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, جو فارن پالیسیز ڈسکس ہو رہی ہیں, جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اگر کوئی ٹریڈ اور انڈسٹری سے ریلیٹڈ کوئی ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, تو وہ تمام ایونٹس آپ کور کر لیتے ہیں انٹرنیشنل نیوز میں. پھر اس کے بعد آپ کی نیشنل نیوز آ جاتی ہیں, اس میں آپ کی گورنمنٹ کی پالیسیز ایک طرف آ جاتی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے عوام الناس کے لیے کیا کر رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ کن کن ایریاز میں ہو رہی ہے, ہمارے جو مختلف محکمے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں, اور پھر پولیٹیکل سینیریو ملک میں جو تبدیل ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ ایک گہری نظر رکھتے ہیں, کیونکہ تمام جو آپ کے ویورز ہیں دے آر انٹرسٹیڈ ٹو نو دیٹ وٹ از گوئنگ ٹو بی دیئر ان فیوچر. اور پھر انڈسٹری کے حوالے سے, ایگریکلچر کے حوالے سے جو تمام چیزیں ہیں وہ آپ اپنے نیشنل بلیٹن میں شامل کر سکتے ہیں. پھر ہیلتھ سے متعلق, کیونکہ میڈیا کا جو کام ہے وہ سوشلی رسپانسبل ہونا ایک جگہ ہے, تو وہاں سول سوسائٹی کی اپ برنگنگ کے لیے بھی میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہیلتھ کے ایشوز پر اگر ہے, ایجوکیشن کا ایشو بہت زیادہ اہم ہے. ایجوکیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نئی ریسرچ آ رہی ہے, نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ان کو آپ اجاگر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ہے ہمارے ہاں سول سوسائٹی میں بھی, ہمارے ہاں گورنمنٹل آرگنائزیشنس بھی ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں,
ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پروگریس اور ملک کی پراسپیرٹی کے لیے اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ اسے ضرور ہائی لائٹ کریں. دین کام اسپورٹس ہے، اسپورٹس میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے تو آپ ایک سیگمنٹ اسپورٹس کا بھی رکھ سکتے ہیں. ہمارے جو شوبز کی پرسنالٹیز ہیں ان کی لائف سٹائل پر جو مختلف لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کوئی جو ہے بلیٹن میں پورشن رکھ سکتے ہیں. اور پھر کامرس اینڈ ٹریڈ کسی بھی جو ہے کنٹری کی بیک بون ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کامرس کے حوالے سے اور ٹریڈ کے حوالے سے اپنا ایک سیپریٹ نیوز بلیٹن رکھ سکتے ہیں. تو آپ ایک ہی پرٹیکولر نیوز بلیٹن میں ڈفرینٹ سیگمنٹس بنا لیتے ہیں، اور ان سیگمنٹس میں جو آرڈر ہے وہ آرڈر ان وچ دی اسٹوریز اپیئر ان اے نیوز کاسٹ دیٹ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی دی نیوز پروڈیوسر ہمسیلف. وہ اس طرح ان کا ایک کرونالوجیکل آرڈر میں جس طرح وہ ایونٹ ہوئے ہیں، جس طرح ان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ اس طرح انہیں ایک ترتیب سے تمام خبریں جو ہیں وہ جب تیار ہوتی ہیں ان کو بنانے کے لیے، جب فائنل نیوز بلیٹن تیار ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں خبروں کی ترتیب کیا ہوگی یہ بھی ڈیسیژن لینا ایک نیوز پروڈیوسر کا کام ہے. اب جہاں تک اس ترتیب کی بات ہے تو اس ترتیب کو سامنے رکھنے کے لیے اور تمام آئٹمس میں شامل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز سامنے آتی ہے وہ ہے اماؤنٹ آف ٹائم. اب اماؤنٹ آف ٹائم کہ اس نیوز بلیٹن کا، اس پرٹیکولر نیوز بلیٹن جس کی آپ تیاری کر رہے ہیں وہ کتنے ڈیوریشن کا ہے، وہ آپ کو کتنے ڈیوریشن کا بنانا ہے. تو نیکسٹ تھنگ وہ جو کرتا ہے ایک نیوز پروڈیوسر ڈیٹرمنس دی اماؤنٹ آف ٹائم وچ از گیون ٹو دی ایچ اسٹوری. ہر جو نیوز آئٹم ہے اس کو کتنا وقت ملنا ہے ایک نیوز بلیٹن میں. اب دیکھیے یہ چیزیں ساری انٹر لنکڈ ہے. سب سے پہلے کہ کون سی اسٹوریز کور ہونی ہے، پھر انہیں کور کون کرنے جا رہا ہے، ان کو کس طریقے سے کور کیا جانا ہے، کیونکہ آپ نے انفراسٹرکچر کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے اپنے نیوز بلیٹن کی ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا موجود ہے. اب آرڈر ان کی ترتیب کیا ہے وہ بھی آپ نے رکھنی ہے. اب آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے نیوز آئٹمس آئے ہیں اور ان نیوز آئٹمس میں آپ کو پریورٹی بھی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو چند نیوز آئٹم اس میں سے ڈراپ کرنے ہیں وہ زیادہ ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوز بلیٹن دیٹ از انڈر دی ریکوائرڈ ٹائم، تب آپ کو نیوز آئٹمس مزید اس میں شامل بھی کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر ڈیڈ لائنس بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم الیکٹرانک میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو خبر جو ہے وہ فوری طور پر آپ کے جو ٹیلی ویژن نیوز اسکرین پر آپ کا نیوز چینل دکھا رہا ہے، اور اس میں بھی ایک دیر از ریس ٹو بی دی فرسٹ ان ڈیلیورنگ اے نیوز آئٹم اور یو کین سے بریکنگ اے نیوز. تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے. آپ نے تمام جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مختلف ایریاز میں وہ بھی آپ نے اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے. تو اس حوالے سے دی اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ میٹرس الاٹ. تو آپ کو یہ بھی اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس پرٹیکولر نیوز آئٹم کا ڈیوریشن کیا ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس ایک نیوز آئٹم جو ہے وہ بہت اہم تھا، اس کی آپ کے پاس فوٹیج بھی موجود تھی، آپ کے پاس تمام ریفرنسز بھی موجود تھے، اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کے پاس تھی، لیکن جب آپ نے اسے اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنایا تو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ نے وقت کی قلت کے باعث جو ہے اس میں سے مائنس اگر کر دی ہیں، اس میں سے نکال دی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس نیوز کی افادیت اتنی نہ ہو، وہ نیوز جو ہے وہ زیادہ انفارمیٹیو آپ کے ناظرین کے لیے نہ ہو سکے. تو اس حوالے سے آپ نے اس کی جو طوالت ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی مد نظر رکھنی ہے، اور اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی آپ نے نیوز بلیٹن کی تیاری کرنی ہے. اور جب آپ نے یہ تمام خبریں جو آپ کے پاس آئی ہیں، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو آپ نے جو ہے ٹون ڈاؤن کرنا ہے، کسی کو آپ نے فلیش اپ کرنا ہے، آپ نے اس کو جو ہے زیادہ اس کی ڈیٹیل بتانی ہے، یا اس پرٹیکولر ایشو پر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، تو آپ کو جو مختلف جو نیوز سٹوریز ہیں ان کو ہو سکتا ہے ری رائٹ بھی کرنا پڑے. تو اس حوالے سے نیوز پروڈیوسر جو ہے وہ ون مور فنکشن وچ ہی اور شی ڈز رائٹس کاپی فار سم سٹوریز، کیونکہ آپ کے پاس جو مٹیریل آیا ہے وہ مختلف سورسز سے آیا ہے. تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان تمام سورسز کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سے کچھ انفارمیشن آپ نے ڈیٹیکٹ کرنی ہے، کچھ انفارمیشن اس میں آپ نے ایڈ کرنی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو اس میں کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کو وہ پرٹیکولر سٹوری ہو سکتا ہے ری رائٹ کرنی پڑے،
یا ایٹ لیسٹ اس کا انٹروڈکشن یا اس کا کنکلوژن جو ہے وہ آپ کو دوبارہ بنانا پڑے. تو اس حوالے سے یہ تمام جو ڈیوٹیز ہیں یہ بھی ایک نیوز پروڈیوسر سر انجام دیتا ہے. اور نیکسٹ کیا ہے کہ ایک نیوز پروڈیوسر جو ہے انٹیگریٹس اینڈ کمبائنز لائیو رپورٹس انٹو دی نیوز کاسٹ. ایک یہ بھی رسپانسبلٹی ہے ایک نیوز پروڈیوسر کی کہ جب آپ کا نیوز بلیٹن تیار ہے اس میں تمام خبریں جو ہیں وہ آپ کے نیوز کاسٹرز کو اور نیوز اینکرز کو دی جا چکی ہیں اور آپ کے تمام لوگ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں اور وہ نیوز بلیٹن جو ہے وہ آن ایئر جا رہا ہے. اب اس پرٹیکولر نیوز بلیٹن میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی جو رننگ ایونٹ ہے کوئی کرنٹ اکرنگ ہے اور وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس ڈیولپمنٹ کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی وقت شیئر کریں اپنے ناظرین کے ساتھ, تو آپ لائیو رپورٹس بھی شامل کر سکتے ہیں اپنے اس نیوز کاسٹ میں. اور اس نیوز کاسٹ میں آپ اپنے رپورٹرز سے ٹیلی فون پر بات کر سکتے ہیں. آپ ان کی تصویر جو ہے ایٹ لیسٹ جو ان کا فوٹوگراف ہے وہ اسکرین پر دکھا کر ان کی آڈیو آپ سنوا سکتے ہیں, یا اگر آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے جو انہوں نے بھیجی ہے, اگر آپ اتنے اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا چینل ہے کہ وہاں پر فوری طور پہ آپ کو فیڈ مل رہی ہے, جس پرٹیکولر فیلڈ میں بھی وہ لوگ موجود ہیں اس پرٹیکولر فیلڈ میں یا وہیں اسی ایریے سے وہ آپ کو جو ہے تمام جو فیڈ ہے وہ بھیج رہے ہیں, فوٹیج وہ آپ کو سیٹلائٹ کے تھرو بھیج رہے ہیں. اس طرح کا آپ کا ارینجمنٹ اگر ہے دین اٹ از فائن کہ آپ ان لوگوں سے آن کیمرہ بھی بات کر سکتے ہیں اور وہ اس پرٹیکولر وینیو سے کسی بھی جگہ ایونٹ کی وہ لائیو رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. اور اگین لائیو رپورٹنگ جو ہے ہم نے لائیو ٹرانسمیشن کی جیسے بات کی تھی, خواہ وہ انڈور ہو خواہ وہ نیوز کے حوالے سے آؤٹ ڈور میں ہو, تو لائیو ٹرانسمیشن اگین اٹ از اے چیلنج. اور اس میں کئی چیزیں اپنے ٹائم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اپنے کانٹینٹس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور اس حوالے سے آپ پہ کچھ رسپانسبلٹیز زیادہ آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو آپ نے گیٹ کیپنگ کرنی تھی اس کی, کوئی اس میں سینسرشپ تو نہیں آتی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے جو آپ میڈیا رولز وائلیٹ کر رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوڈ آف ایتھکس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ نے جج کرنی ہے, کیونکہ ہم نے جب گیٹ کیپنگ کی بات کی تھی تو گیٹ کیپنگ میں ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ گیٹ کیپر جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اسٹارٹنگ فرام اے رپورٹر اینڈ کمنگ ٹو اے نیوز پروڈیوسر اینڈ فائنلی اے نیوز اینکر ایز ویل. تو اس طرح سے یہ تمام لوگ گیٹ کیپرز ہیں, دے ہیو اے چیک آن اے پرٹیکولر نیوز, اور جہاں پر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اس خبر میں آبجیکٹیوٹی متاثر تو نہیں ہو رہی ہے, کہیں جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اس پرٹیکولر نیوز آئٹم جو ہے اس کی جو اتھینٹسٹی ہے وہ ہے یا نہیں ہے, اور کیا وہ چینل کے حوالے سے اگر آپ اس چیز کو آن ایئر بھیج رہے ہیں تو کچھ اس میں غلط تو نہیں آن ایئر جا رہا. تو یہ تمام چیزیں ایک رپورٹر اپنے لیول پر, اس کے بعد ایک جو نیوز پروڈیوسر ہے وہ اپنے لیول پر, اور پھر اگر نیوز اینکر ہے تو نیوز اینکر کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے اس پرٹیکولر نیوز آئٹم میں, اور ان کی انپٹ بھی آتی ہے جو کہ فی البدیہہ ہوتی ہے, موقع پر ہوتی ہے. کیونکہ نیوز کاسٹنگ میں ہم نے بات کی تھی کہ نیوز کاسٹنگ میں تو آپ کے پاس ایک ریڈی میڈ بلیٹن ہے اور آپ نے اس کو سارا پڑھ دیا ہے, آپ نے اس کو عوام تک پہنچا دیا ہے, دیٹ واز جسٹ اے نیوز ریڈنگ. لیکن جب نیوز اینکرنگ کی بات کرتے ہیں تو نیوز اینکرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو رپورٹرز کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کویشچنس ہوتے ہیں, آنسرس ہوتے ہیں, وہ تمام کے تمام جب آپ دیتے ہیں آن ایئر بھیج رہے ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کس طرح چلتی ہیں, اور ان تمام چیزوں میں آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خبر کی صحت جو ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو, خبر جو ہے وہ اہم بھی ہو, وہ بر وقت بھی ہو, اور اس میں مستند جو ہے انفارمیشن ہو, کوئی معلومات ایسی نہ ہو جو بعد میں آپ کو اس کو ایسا ہو کہ آپ اسے بعد میں اس کی تردید کر رہے ہیں یا آپ اسے ڈینائی کر رہے ہیں یا آپ کا چینل اسے آن نہیں کر رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے ان تمام جو رسپانسبلٹیز ہیں ایک نیوز پروڈیوسر کی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ساری کمپلیٹ کرنی ہے, اور ایک دفعہ ہم اسے دیکھ بھی لیتے ہیں, اسے ہم ریوائز کر لیتے ہیں, اور آپ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں کہ دیز آر دی تھنگس دیٹ اے نیوز پروڈیوسر ڈز. First of all, decides which stories are covered, who covers them, and how they are covered. Next is decides the order in which stories appear in the newscast. Then determines the amount of time
each story is given. And next is writes copy for some stories. And last is integrates and combines live reports into the newscast. تو یہ تمام رسپانسبلٹیز ہیں جو ایک نیوز پروڈیوسر نے سر انجام دینا ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے وہ اپنے ہر بلیٹن کو ایک اسپیشل بلیٹن بنا سکتا ہے. ہر بلیٹن میں ایک نئی چیز جو ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچا سکتے ہیں. آپ اس میں کوئی نیوز وردی آئٹم ہے, سم تھنگ اسپیشل مینس کہ کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو عام جو قارئین اور ناظرین جو ہیں ان کی نظر سے نہیں گزری, کوئی انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں, کوئی انٹرسٹنگ نیوز جو ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کر کے اپنے ناظرین جو ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں. اور اگین جو میڈیا ہمارے فنکشنز ہیں, انفارمیشن کا ہے, پرسویشن کا ہے, ایجوکیشن کا ہے, انٹرٹینمنٹ کا ہے, یہ آپ تمام اپنے فریضے جو ہے پورے کر سکتے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وٹ از دی بیس, وٹ از دی فاؤنڈیشن, دیٹ از اے نیوز آئٹم. اور اس اسٹوری کو جو آپ ایک رپورٹر سے حاصل کر رہے ہیں, اپنے کسی بھی سورس سے حاصل کر رہے ہیں, اور جب آپ وہ پہنچا رہے ہیں تو اس پرٹیکولر نیوز آئٹم کو لکھنے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہے, کچھ آپ کو اسپیشلٹیز چاہیے, کچھ آپ میں جو ہے اس قسم کا ٹیلنٹ ہو کہ آپ اس کو جب ری رائٹ کر رہے ہیں یا آپ اسے پڑھ رہے ہیں یا جب آپ اسے پریپیئر کر رہے ہیں تو وہ کون سی تمام چیزیں ہیں جو نیوز بلیٹن کی تیاری کے لیے ضروری ہیں, جو ایک نیوز پروڈیوسر کو فالو کرنی چاہیے کسی بھی نیوز آئٹم کو لکھتے ہوئے. اب ہم نے ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنے جو نیوز بلیٹن ہے ان تمام ٹیکنیکس کو سامنے رکھتے ہوئے, ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اپنے نیوز بلیٹن کو آپ منفرد بنا سکتے ہیں اور انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں. آپ اس میں کوئی انٹرسٹنگ ایونٹ دے رہے ہیں, آپ اس میں اگر کوئی نیوز ایسی ہے وہ شامل کر رہے ہیں تو کس طرح آپ نے اس نیوز کو ایڈٹ کرنا ہے, ری رائٹ کرنا ہے یا ماڈیفائی کرنا ہے, یا اس کو اپنی چینل کی پالیسی کے مطابق اسے ڈھالنا ہے آپ نے. یہ تمام چیزیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک خبر جو ہے اس پر آپ نے ورک آؤٹ کیسے کرنا ہے. تو اس میں سب سے پہلی اور اہم بات جو ہے کہ آپ کی جو خبر کی ابتدا ہے, جسے ہم انٹرو کہتے ہیں, جو کہ انٹروڈکشن ہوتا ہے, وہ جو ہے بہت اچھا ہونا چاہیے. اسٹارٹ اسٹرانگ. آپ جب شروع کریں تو آپ فرم ہوں, انفارمیشن آپ جو دے رہے ہیں وہ زیادہ اچھی ہو. ایز اٹ از آلسو سیڈ کہ ویل بگن از ہاف ڈن, کہ اگر آپ کا آغاز اچھا ہے تو سمجھیے آپ کا آدھا کام ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جب بھی ہم ایک خبر تیار کرتے ہیں, خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو خواہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, تو اس میں خبر کا انٹرو بہت ضروری ہوتا ہے, جو اس کا تعارف ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تفصیلات کی بات ہوتی ہے. تو آپ کے پاس اسی طرح آپ کے الیکٹرانک میڈیا میں بھی پہلے خاص خبریں ہوتی ہیں, اس میں بھی آپ کو بہت چوزی ہونا ہے, آپ کو بہت سلیکٹو ہونا ہے, اور آپ کو کم سے کم الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک مکمل خبر اپنی ہائی لائٹس میں دینی ہے. پھر جب ان کی ڈیٹیل کی بات آتی ہے تو ڈیٹیل میں بھی ہم نے جو پڑھا تھا کہ آپ کا جو نیوز کا سٹائل ہوتا ہے وہ انورٹڈ پیرامڈ ہوتی ہے. دی بیسٹ انفارمیشن کمز فرسٹ اینڈ دین گوز آن, اٹ فالوز, کہ جو سب سے غیر اہم معلومات ہوتی ہیں وہ آپ آخر میں رکھتے ہیں, اور اس طرح سے آپ ایک نیوز آئٹم کی تیاری کرتے ہیں. بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دی اسٹارٹ آف دیٹ پرٹیکولر اسٹوری. آپ ایز اے کورسپونڈنٹ سٹنگ ایٹ اے ریموٹ اسٹیشن ورکنگ فار اے ٹیلیویژن چینل, اگر آپ کورسپونڈنٹ ہیں, آپ ایک رپورٹر ہیں جو ان اسٹیشن کام کر رہے ہیں, اپنے چینل کے لیے آپ نے ایک خبر جو ہے فائل کرنی ہے, آپ ایک نیوز پروڈیوسر ہیں یا آپ ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوئے ایڈیٹر ہیں, آپ کا سٹارٹ جو خبر کا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. یو شوڈ اسٹارٹ ود آل دی انفارمیشن, جسے ہم نے 5 Ws اور 1 H کہا تھا. وہ تمام بیسک انگریڈینٹس جو ہیں ایک نیوز آئٹم کے, وہ آپ کے انٹرو میں موجود ہونے چاہیے, اور اسی سے آپ کی خبر پر گرپ بھی بنے گی, اور آپ کے ویورز جو ہیں جب انہیں ایک ہولسم جو ہے ڈیٹیل ان کو سٹارٹ میں ملے گی تو ان کا انٹرسٹ بھی اس نیوز میں برقرار رہے گا. اب دوسرا جو سٹیپ آتا ہے ایک خبر کو لکھتے ہوئے, خبر کو ڈیولپ کرتے ہوئے, تو وہ سب سے جو اس میں اہم بات ہے, ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ یور سورس کاپی. وہ کاپی, وہ خبر جو آپ تک پہنچی ہے, اور سورسز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے, وہ کسی بھی سورس سے آپ کے پاس آئی ہے
وہ کسی ادارے کی کسی PRO ایک نیوز ریلیز بھیجی ہے، وہ کوئی پریس نوٹ ہے، وہ کوئی ہینڈ آؤٹ ہے کسی منسٹر کے کسی میڈیا ایڈوائزر کی طرف سے، وہ کسی بھی سورس سے آئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہوں گی جو اس ادارے کے جو نمائندے نے لکھی ہوئی وہ خبر ہے، اور اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہیں جو اس ادارے کے لیے تو ضروری ہو سکتی ہیں یا وہ اسے پبلسائز کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا ڈیٹیل میں کام ہونا ضروری ہے، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، اور یا آپ کا جو نیوز بلیٹن ہے اس میں اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ 3-4 صفحات پر مشتمل ایک نیوز آئٹم دیں. تو اس حوالے سے آپ سب سے پہلے اپنی سورس کاپی کو جو آپ تک آئی ہے، یو ریڈ اٹ اینڈ یو انڈرسٹینڈ اٹ، آپ اسے پڑھتے ہیں. ایک ریڈنگ کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ خبر کے جو بیسک کانٹیکسٹ ہے وہ سمجھ جائیں اور اس میں آپ اس کو ری رائٹ کرنے کی تیاری کریں. ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے جو ہے آپ اس کو پراپرلی سمجھ نہیں پائے ہیں اور آپ کو دوبارہ وہ پڑھنی پڑتی ہے، اور آپ اسے اگر اسے سمرائز کر رہے ہیں اس کو آپ اس طرح مختصر طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں جتنا آپ کے نیوز بلیٹن میں آپ کے پاس ٹائم موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اس خبر کو خواہ اس کا اختصار کرنا ہے، خواہ اس میں کوئی مزید ڈیٹیل آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں. بٹ ٹل دا ٹائم یو ڈونٹ ہیو comprehensive understanding of that news item, you should not start. تو یہی ہمارا اگلا پوائنٹ بھی ہے، اور اس سے پہلے آپ خبر جب آپ کے پاس موجود ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، یو انڈر لائن اینڈ سرکل دی کی فیکٹس. بہت ساری ڈیٹیل جیسے ہم نے بات کی کہ اس میں موجود ہوتی ہے، اس میں جو کی فیکٹس ہیں، جو اہم معلومات ہیں، آپ انہیں انڈر لائن کر لیں کہیں پر، کہیں آپ انہیں سرکل کر لیں. آپ اپنی ضرورت کے مطابق، یا آپ کے اپنے سائنس ہیں، یا آپ کی اپنی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ کو کون کون سے جو اس میں فیکٹس ہیں، کون کون سے چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے اور وہ آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں جب انڈر لائن کر لیں گے اور ان کو سرکل کر لیں گے ان کی اہمیت کے مطابق، تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ انفارمیشن جب آپ نے ری رائٹ کرنی ہے وہ پرٹیکولر نیوز، تو یہ آپ کو دینا ضروری ہے. اس طرح سے آپ کی اسی نیوز آئٹم کے حوالے سے آپ کی پریورٹی سیٹ ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ چیزیں تو ضروری ہیں، ان کو پہلے شامل کیا جائے کسی بھی نیوز آئٹم میں، اور اس کے بعد جو سبسیکوینٹ انفارمیشن ہے وہ اس کی لینتھ کے حوالے سے، اس کے ٹائم پیریڈ کے حوالے سے آپ اس پہ شامل بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس سے حذف بھی کر سکتے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں. تو یہ تیسری اہم بات جو ہے کہ آپ کو فیکٹس جو ہیں وہ انڈر لائن کرنے ہیں یا انہیں سرکل کر لیں. اب جب آپ نے کاپی کو پراپرلی اسٹڈی کر لیا ہے، یو ہیو انڈرسٹوڈ دی کاپی، اور آپ نے وہ نیوز آئٹم جو ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا بیسک کانٹیکسٹ کیا ہے، اس میں مٹیریل کیا ہے، یہ کانٹینٹ کیا کہہ رہا ہے. اب آپ کو لکھنے کا مرحلہ آپ کا سامنے آتا ہے، اب آپ نے سے ری رائٹ کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک اور ریڈنگ کی ضرورت ہے تو تھنک ڈونٹ رائٹ یٹ، آپ سوچیں، آپ دیکھیں کہ اس میں جو تمام آپ نے کی فیکٹس رکھیں، کیا اس کو آپ انٹرو بنا رہے ہیں تو اس انٹرو میں وہ تمام کی فیکٹس شامل آپ کر پا رہے ہیں. اگر نہیں تو آپ اسے ایک دفعہ لکھیں، سوچیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام خبر جو ہے وہ پراپر ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس میں کوئی ایڈیشن کر سکتے ہیں، آپ اسے ری رائٹ کر سکتے ہیں، آپ اسے مزید بہتر بنانے کے لیے آپ اسے شامل کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ جب آپ اس خبر کو لکھ رہے ہیں تو آپ کام کر رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے لیے، اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اسپوکن ہے اور اس میں آپ کا ایک ڈائریکٹ انٹریکشن ہے. تو آپ کی جو تحریر ہے یہ کتابی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح آپ ایک خبر اخبار میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک میگزین پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک ڈائجسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے ڈیٹیل دینے کا. وہاں کیونکہ آپ ایک اسپیس یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ آن ریکارڈ ہوتا ہے، کسی بھی وقت آپ کا جو ریڈر ہے وہ اس انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے اور وہ اس کو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے. تو آپ اس میں کوئی پیچیدہ اصطلاحات بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس میں ادبی جتنے ہمارے روزمرہ اور محاورہ ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو جب بھی اسپوکن ورڈز کہنے ہیں، جب بھی الیکٹرانک میڈیا کے لیے کام کرنا ہے تو یور نیوز آئٹم شوڈ بی کمپریہنسو، اٹ شوڈ بی سمپل. آپ نے جو بھی معلومات دینی ہے وہ عام فہم ہونی چاہیے اور اس میں روانی ہونی چاہیے.
تو آپ کو لکھتے ہوئے اس خیال رکھنا ہے کہ آپ لکھ اس طرح رہے ہیں جس طرح کہ آپ بولتے ہیں. رائٹ دا وے یو ٹاک. جس طرح ہم آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے, کوئی خبر دے رہا ہوتا ہے, آپ نے بھی اپنا جو سٹائل ہے لکھنے کا, آپ نے اس کو اسی طرح رکھنا ہے کہ وہ بالکل ایسے محسوس نہ ہو کہ آپ کی جو ناظرین ہیں انہیں ایسا محسوس نہ ہو کہ یہ ایک لکھی ہوئی چیز ہے اور اس کو صرف پڑھ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے. آپ کا جو نیوز کاسٹر ہے, جتنی آپ کی کاپی میں جو ہے مارجن ہوگا اتنا ہی آپ کا نیوز کاسٹر اسے پراپرلی پرفارم کر پائے گا. تو اس حوالے سے آپ کا جو ریٹن اسکرپٹ ہے وہ اٹ شوڈ بی اسپوکن. اس میں یہ جو ہے رجحان ملتا ہو, اس میں یہ تاثر ملتا ہو کہ جیسے آپ سے بات کی جا رہی ہے, بجائے کہ وہی امپریشن جو آپ ایک ریڈر کو دے رہے ہیں کہ ایک چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے اور آپ اسے صرف ادا کیے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے جو بھی ریٹن مٹیریل ہے, جو بھی آپ کی نیوز تیار آپ نے کرنی ہے, اس نیوز میں آپ نے اس طرح ہی لکھنی ہے جس طرح کہ آپ بولتے ہیں. دی نیکسٹ پوائنٹ فار اے نیوز پروڈیوسر از ہیو دی کریج ٹو رائٹ سمپل. اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ایکسپرٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں فیلڈ میں, جو خاص طور پہ لٹریچر میں کام کر رہے ہیں, ان کے پاس تو مارجن ہے کہ وہ کسی بھی تحریر کو زیادہ پیچیدہ بنا سکتے ہیں, اس میں ایکسپریشنز ڈال سکتے ہیں, ایموشنس ہیں, ویژولائزیشن ہے, وہ شامل کر کے اس کو زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ بیوٹیفائی کر رہے ہیں, اس میں مختلف ایکسپریشنز شامل کر رہے ہیں. یہ مارجن آپ کا لٹریچر میں تو ہے, لیکن ہمارے ہاں جب نیوز کی بات ہوتی ہے تو ہمیں نیوز میں آبجیکٹو رہنا پڑتا ہے. لٹریچر میں آپ سبجیکٹو رہ سکتے ہیں, نیوز میں آپ کے پاس انفارمیشن آپ نے زیادہ دینی ہوتی ہے, آپ نے لٹریچر میں امپریشن زیادہ دینا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نیوز آئٹم لکھتے ہوئے یو شوڈ ہیو دا کریج ٹو رائٹ سمپل. although you may have many good expressions, آپ کے پاس بہت ساری جو ہیں اصطلاحات موجود ہیں, آپ کے پاس ڈکشن ہے اچھا لکھنے کا, اور وہ اس وقت آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تمام جو ایکسپریشنس ہیں وہ آپ اس نیوز میں شامل کریں, بٹ مائنڈ اٹ دیٹ یور لسنر, یور ویور, وہ کسی بھی جو ہے مینٹل جو ہے کیلیبر کا ہو سکتا ہے. اس میں آپ کے پاس جنرل ویورز ہیں, پاسبلی دے آر ناٹ ویل ریڈ, بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں. آپ کے جو ناظرین ہیں ان میں کچھ لوگ ناخواندہ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, ان کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے بضد نہیں رہنا کہ ایک خبر جو ہے آپ نے اس کو بہت پیچیدہ بنانا ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے الفاظ استعمال کر کے, مرکہ اردو استعمال کر کے آپ سمجھیں کہ آپ نے بہت اچھی خبر بنائی ہے. تو پاسبلی یو آر رانگ, یور پرپز از ناٹ سالوڈ. دی بیسٹ نیوز از دی ون which is understood by the largest, زیادہ سے زیادہ لوگ اسے سمجھ سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگ اسے استفادہ کر سکیں, تبھی وہ آپ کی نیوز ایک بہتر نیوز کہلائے گی. تو اس حوالے سے you should have the courage to write simple. آپ کو زبان اور بیان میں سادگی کو مد نظر رکھنا ہے. The next point which a news producer should take care of while making a news bulletin or writing a news item is refrain from wrong warm-up. warm-up کیا ہے اور ایک رانگ وارم اپ یا ایک رائٹ وارم اپ کیا ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. وارم اپ جیسے ہم نے انٹرو کی بات کی تھی کہ آپ کی جو خبر ہے اس کا جو ابتدائیہ ہے اس میں تمام آپ انفارمیشن جو دے رہے ہیں وہ انٹرو ہے. اسی طرح جب آپ ایک خبر کو انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں, ایک خبر جب آپ سامنے دے رہے ہیں, اس کی کوئی آپ ہائی لائٹ دے رہے ہیں اور اس میں پھر آپ نے ڈیٹیل بعد میں شامل کرنی ہے, تو آپ نے اجتناب کرنا ہے اس چیز سے کہ آپ کی جو خبر ہے, جو اس کا بیسک ٹیکسٹ ہے, جو اس کی مین باڈی ہے, اس سے متعلق ہی آپ کی جو ٹون ہے آپ کے انٹرو کی یا آپ کے اسٹارٹ کی یا وارم اپ کی, وہ بھی وہی رہے. آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک خبر کی ابتدا میں جو ہے وہ آپ کا جو ویور ہے وہ ایک امپریشن لے رہا ہے اور اس کا وہ موڈ ایڈجسٹ ہو رہا ہے اس خبر کے بارے میں, لیکن جب خبر کی تفصیل سامنے آتی ہے تو وہ خبر اس طرح نہیں ہے جس طرح کا امپریشن اس نے آپ کے ویور نے لیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا جو نیوز کا وارم اپ ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی رانگ, اٹ شوڈ ناٹ بی مس لیڈنگ فار اے ویور. تو اس حوالے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اپنے انٹرو میں, اپنے وارم اپ میں آپ نے تمام وہی چیزیں شامل کرنی ہیں جو آپ کی اوریجنل نیوز میں موجود ہیں, جو اس کی فردر ڈیٹیل میں شامل ہیں. اور جب
دو مختلف لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ معاملہ یا مسئلہ اس وقت ضرور پیش آتا ہے کہ بیسک خبر جو ہے وہ ایک شخص نے بنائی ہے یا ایک آپ کے پروفیشنل نے بنائی ہے، اور اس میں سے ہیڈ لائنس جو ہیں وہ ایک دوسرا پروفیشنل جو ہے، دوسرا آپ کا کوئی شخص ہے جو کام کر رہا ہے، وہ اس میں سے ہیڈ لائنس اگر نکال رہا ہے، تب یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ اس نے جو آپ کے جو خبر بنانے والا ہے اس نے اس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جس نے ہیڈ لائنس بنائی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہی اور شی ہیز ناٹ پراپرلی انڈرسٹوڈ اینڈ کمپریہینڈیڈ دوز نیوز آئٹمس اینڈ پاسبلی دیر کین بی اینی مسٹیک، دیر کین بی رانگ انٹروڈکشن ایز ویل. تو آپ نے ایز اے نیوز پروڈیوسر اس چیز کو بھی کیٹر کرنا ہے، آپ نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. نیکسٹ از دیٹ لمٹ اے سینٹینس ٹو ون لائن اونلی. اب جب ہم بات کریں گے تحریر کی، پھر ہم تصویر کی بات بھی کر رہے ہیں کہ جہاں الیکٹرانک میڈیا میں آپ بول رہے ہیں، ہم نے بات کی کہ آپ نے جو لکھنا ہے، آپ نے لکھنا بھی اسی طرح ہے کہ آپ جس طرح بولتے ہیں اسپوکن ورڈز ہونے چاہیے. اب جب لوگ سن رہے ہیں، ان کا اپنا اٹینشن سپین ہوتا ہے، ایک خبر کو سننے کا، ایک بلیٹن کو سننے کا، ایک توجہ کا ان کا ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ ہے، اور آپ نے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے جو خبر آپ دے رہے ہیں، آپ نے جہاں اسے سمپل رکھنا ہے، جہاں اس میں آپ نے کمپلیکیشن زیادہ نہیں ڈالنی ہے، اس میں آپ کو کمپریہنسو رکھنا ہے اور زیادہ جو ہے اتھینٹک اور انفارمیٹیو رکھنا ہے، وہاں آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی خبر میں سینٹینسز جو ہیں وہ طویل نہ ہو، وہ لمبے لمبے اس میں فکرے اگر آپ شامل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈریگ ہو رہا ہو، اور جو آپ کا ویور ہے، جو آپ کا لسنر ہے، وہ اریٹیٹ ہو رہا ہو. تو اس حوالے سے آپ نے اپنے ایک سینٹینس کو کوشش کرنا ہے کہ ایک ہی لائن میں لکھنا ہے. مینس کہ آپ ایک بات یا ایک انفارمیشن جو ہے وہ آپ ایک سینٹینس میں دے رہے ہیں، اور اس میں آپ جو زیادہ جو ہے کنجنکشنز کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور کیونکہ چنانچہ اس طرح کی جو آپ اصطلاحات جو ہیں وہ آپ اس میں استعمال نہیں کر رہے، جہاں پر ایک سے زائد فکرے جو ہیں وہ آپ جوڑ رہے ہیں، اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ طویل ہو رہی ہے. اس حوالے سے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی نیوز آئٹم میں آپ جو بھی سینٹینس بنا رہے ہیں، اٹ شوڈ بی یونٹ، اٹ شوڈ بی کمپلیٹ ان آن آل آسپیکٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ویور ہے اس نے آپ کو اس پرٹیکولر ٹائم سپین میں جوائن کیا ہے، اور وہ جو پیچھے دی گئی ڈیٹیل ہے وہ نہیں سن سکا یا دیکھ سکا. تو اس حوالے سے آپ نے مد نظر ان چیزوں کو رکھنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی نیوز آئٹمس ہیں یہ بریف اور کرسپ ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے تاکہ ان کی کمپریہنشن میں آسانی ہو. اب ان تمام چیزوں کو یقینی بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ یو ہیو ٹو یوز شارٹ ورڈز اینڈ سینٹینسز. آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بھی مختصر ہونے چاہیے، عام فہم ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو سینٹینسز ہیں وہ بھی مختصر ہوں گے. تبھی یہ ممکن ہوگا کہ آپ اپنے نیوز بلیٹن کو زیادہ سے زیادہ ناظرین کے لیے آپ عام فہم اور قابل فہم بنا سکیں. تبھی یہ چیزیں آپ پاسبل ہوں گی کہ آپ کا جو نیوز بلیٹن ہے، جن لوگوں نے سنا ہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے، وہ اسے اسی طرح کمپریہینڈ کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے انکوڈ کیا ہے اسی طرح آپ ڈی کوڈ کر رہے ہیں. کیونکہ میسج کنسٹرکشن کے دوران آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ ہیں سینڈنگ اینڈ پر، ریسیونگ اینڈ پہ آپ کے پاس ان نون آڈینس ہے، کیونکہ یہ کوئی ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو نہیں ہے. یہ کمیونیکیشن آپ کا جو ہے انٹرپرسنل کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ میس کمیونیکیشن ہے. اور میس کمیونیکیشن میں یو آر ٹارگیٹنگ اینڈ یو آر ٹاکنگ ٹو ان نون آڈینس. آڈینس کا فریم آف ریفرنس کیا ہے، ان کا فیلڈ آف ایکسپیرینس کیا ہے، کیا جو اصطلاحات آپ بول رہے ہیں کیا انہوں نے سن رکھی ہیں یا نہیں سن رکھی ہیں، جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں اس سے پہلے اس موضوع پر ان کی کوئی معلومات ہیں یا نہیں ہیں. تو یو آر بلائنڈ اباؤٹ دس، کیونکہ آپ ایک میس لیول پر آپ جو آپ کا میڈیم ہے وہ میس میڈیا ہے، اور اس پہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ کی جو آڈینس ہے وہ نون نہیں ہے، ان کی کیپیبلٹیز، ان کی ذہنی استعداد کیا ہے، یو ڈونٹ نو. تو اس حوالے سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی خبر کو سمپل رکھنا ہے. دی مور اٹ وڈ بی سمپل، دی مور کمپریہنسو اٹ وڈ بی، وہ اتنی ہی زیادہ سمجھی جائے گی، اور آپ کے اس پرٹیکولر نیوز بلیٹن جو ہے اس کی افادیت اتنی ہی بڑھے گی. اب نیکسٹ پوائنٹ جو ہے دیٹ از اگین ریلیٹڈ ٹو سمپلسٹی. آپ نے کیا کرنا ہے ایز اے نیوز پروڈیوسر، یو ہیو ٹو یوٹیلائز فیملیئر ورڈز اینڈ کمبینیشنس. آپ نے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ادبی اصطلاحات بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی ہے، آپ نے بہت زیادہ
پیچیدہ چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہیں کرنی ہے. اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو نیوز بلیٹن میں اپنے جو کمبینیشن استعمال کر رہے ہیں الفاظ کا، جو مرکب آپ استعمال کر رہے ہیں، جو اصطلاحات آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ فیملیئر ہوں، ان سے عام جو آپ کے ناظرین ہیں ان کا واسطہ ہو، وہ ان کے فریم آف ریفرنس میں ہوں یا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ اس میں ہونی چاہیے. اس حوالے سے آپ وہ تمام ایکسپریشن یوز کریں جو عام فہم ہوں گے تو وہ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ بھی آ سکیں گے. دی نیکسٹ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ فار نیوز وہ ہے ہیومن کمیونیکیشن. کیونکہ نیوز جتنی بھی ہے اتنی ہی زیادہ وہ پڑھی جائے گی، دیکھی جائے گی، سنی جائے گی جتنا اس میں ہیومن انٹرسٹ شامل ہوگا، ایموشنز شامل ہوں گے. تو آپ نے اپنی جو خبر ہے، آپ نے جو آپ کی کاپی ہے ایز اے نیوز پروڈیوسر، یو ہیو ٹو ہیومنائز یور کاپی اینڈ لوکلائز اٹ. سب سے پہلی بات کہ اس میں آپ نے ہیومن ایلیمنٹ شامل کرنا ہے. وہ تمام دلچسپی کے موضوعات، وہ تمام چیزیں، وہ تمام انگریڈینٹس جس میں کانفلکٹ بھی ہے، جس میں سسپینس، تجسس جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے موجود. اس میں قرب مکانی، اس پرٹیکولر لوکیشن سے لوگوں کی وابستگی، قرب زمانی اس میں شامل ہے. ٹائملینس ہم نے بات کی تھی نیوز ویلیوز میں کہ وہاں پر جتنی جلد کی خبر ہوگی اتنا زیادہ لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا. جس پرٹیکولر ایریا کی خبر ہے وہاں پر رہنے والوں کی توجہ اس خبر پر زیادہ جائے گی، تو وہاں پر ہیومن انٹرسٹ شامل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اپنی جو نیوز کاپی ہے اسے ہیومنائز کرنا ہے، مینس کہ اس میں ہیومن انٹرسٹ شامل کرنا ہے، اور پھر اسے لوکلائز بھی کرنا ہے کہ اس میں آپ کو تمام جو ایکسپریشنز استعمال کرنے ہیں وہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہو اس میں. تو یہ بیسک ایک چیز ہے. جب آپ خبر لکھ رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ ہیومن ایلیمنٹ ضرور ہو اس میں، اس خبر میں جو ہے وہ صرف اعداد و شمار نہ ہو بلکہ ایموشنس بھی ہوں گے، تبھی آپ کی وہ جو خبر ہے وہ زیادہ پڑھی اور سنی جائے گی. نیکسٹ از ڈو ناٹ اسٹارٹ وتھ کوٹیشن اینڈ کویشچن. جب بھی آپ ایک خبر جو ہے بنا رہے ہیں تو اس میں ہم اخبارات میں تو بیانیہ صحافت جیسے ہوتی ہے وہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں کہ پہلے اسٹیٹمنٹ آئی اور بعد میں اس اسٹیٹمنٹ جس نے دی ہے، جس آدمی کا وہ کہنا ہے، جس کی سینگ ہے یا جس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس آدمی کا نام آ رہا ہے. بٹ ان الیکٹرانک میڈیا یو کین ناٹ ڈو دیٹ. آپ کو کسی سوال سے یا کسی کوٹیشن سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. اپنی خبر سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اس شخص کا نام دیں یا وہ شخص جو اسے کوٹ کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، اور اس حوالے سے آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ جو بات سامنے آئی ہے اس کو آپ شامل کریں. پھر اس کے بعد آپ کو کیا آپ کے لیے ضروری ہے جب بھی آپ نیوز لیٹر بنا رہے ہیں، پٹ ورڈز اور ورڈ یو وش ٹو اسٹریس ایٹ دی اینڈ آف یور سینٹینس. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ اہم اصطلاحات ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو شامل کیے بغیر اس نیوز آئٹم میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل نہیں ہو پا رہا. اگر اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، کوئی اصطلاحات موجود ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ان اصطلاحات کو بجائے کہ اپنے سٹارٹ میں اپنی خبر کو زیادہ جو ہے اس کو گریوٹی دینے کے بجائے آپ اسے آخر میں شامل کریں گے، تاکہ اس وقت تک وہ ان سے جو ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کے ناظرین تک پہنچ چکی ہیں. اب وہ اس خبر کے اختتام پر اس تمام معاملے کو سمجھ رہے ہیں. جب اس معاملے کو وہ سمجھ رہے ہیں تو اس سے متعلق جو پیچیدہ اگر کوئی چیز ہے تو آپ اسے آخر میں ان تک پہنچائیں گے تاکہ وہ اسے آرام سے سمجھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے omit needless words from your copy. آپ کی کاپی مختلف جگہوں سے آئی، وہاں پر آپ کے پاس مختلف جو ہے انفارمیشن آ رہی ہے، ان تمام میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ آپ اپنے قاری تک آپ کے لیے پہنچانا ضروری نہیں ہے. تو آپ اگر چاہیں تو اپنی منشا کے مطابق اور اپنے نیوز بلیٹن کے ٹائم کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہوئے آپ اس پرٹیکولر نیوز میں سے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اضافی معلومات ہیں تو آپ انہیں اسے منہا کر دیں، اس میں سے نکال سکتے ہیں. اور پھر آپ نے اس خبر میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو خبر ہے وہ سب سے زیادہ فوکس ان چیزوں کو کرے جو اس میں اہم ہے، یعنی کہ اٹ شوڈ ہائی لائٹ دی بیسٹ پارٹ آف دا نیوز. آپ جو چیزیں نکال رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اہم بات ہے آپ نے نکال دی ہے اور کوئی جو ہے غیر اہم بات ہے وہ آپ کی شامل ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے جب خبر کو آپ پڑھیں گے ایک دفعہ دو دفعہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کون کون سی باتیں ضروری ہیں، تو اس حوالے سے وہ آپ شامل کریں گے. اور پھر آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ڈونٹ جسٹ ڈپلیکیٹ یور سورس کاپی، کہ آپ نے
اپنے سورس کی جو کاپی آئی اسی کاپی کو صرف ریپروڈیوس نہیں کرنا، آپ چاہیں تو اس میں اپنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے اس میں رد و بدل کر کے اسے بہتر بنا سکتے ہیں. پھر وین ان ڈاؤٹ لیو اٹ آؤٹ. جب بھی آپ کسی شک میں مبتلا ہیں، آپ کو کوئی انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے مختلف سورسز سے ٹیلی کی، لیکن اس انفارمیشن میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ملا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس خبر کو ڈراپ کر دیں. دین کمس ڈونٹ ریز کویشچنس یو ڈونٹ آنسر. خبر میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی سوال شامل کر سکتے ہیں، اور کسی بھی ایشو کے بارے میں جب آپ رائے دے رہے ہیں تو خبر کے سٹارٹ میں آپ نے ایک سوال بنا کر پیش کیا، اور پھر آپ نے اس خبر کے دوران اسی ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اس سوال کا جواب بھی دیا. لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ایک سوال پٹ اپ کرتے ہیں اور ناظرین جو ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ اس ایشو پر مزید بات اس خبر میں ہونی ہے، اور آپ اس پرٹیکولر کویشچن کو رسپونڈ نہیں کرتے، آپ اسے آنسر نہیں کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس چیز سے کو بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو کاپی ہے اس کو آپ اس طرح بنائیں کہ اگر اس میں کوئی کویشچن ہے تو اٹ مسٹ بی رسپونڈیڈ ود ان دیٹ نیوز. اب مزید جو اس میں آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس جو خبر آپ نے بنائی ہے، ابھی وہ نیوز کاسٹر نے نہیں پڑھی ہے، وہ بھی آن ایئر نہیں گئی ہے، آپ اپنی ہی لکھی ہوئی خبر کو اگر لاؤڈلی پڑھتے ہیں، ریڈ یور کاپی لاؤڈلی، آپ اسے پڑھیں. پڑھنے کے بعد بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اسپوکن ہے یا نہیں. اگر آپ کو وہ اخباری معلوم ہوتی ہے تو آپ اسے ری رائٹ کر لیں. اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کسی ایک شخص نے اسپوکن ورڈز میں دوسرے سے بات کی ہے، اگر وہ آپ کو پڑھنے کے بعد اٹ ڈز ناٹ ساؤنڈ گڈ سو یو کین ری رائٹ اٹ. اور اس کے بعد اور اہم جو بات ہے کہ دی آرٹ آف میکنگ نیوز لائز ان ری رائٹنگ. کیونکہ جب آپ ایک کوشش کرتے ہیں، دوسری کوشش کرتے ہیں، آپ دوبارہ اسے لکھتے ہیں، تو جو آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو خود ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیزیں اگر غلط ہیں تو وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں. تو ری رائٹنگ جو ہے وہ نیوز کے لیے بہت ضروری ہے. ادھر اٹ از ری رائٹنگ اے کاپی آف اے کورسپونڈنٹ, اٹ از ری رائٹنگ اے پریس ریلیز sent by any of the source or media officer, or it is the copy of your own reporter. So rewriting is very important, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کی کوئی غلطی اگر ہے تو آپ اسے بھی صحیح کر سکتے ہیں، اسے آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی اپنی کاپی کے اندر کوئی ایسی غلطی ہے تو وہ بھی آپ دور کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیوز پروڈیوسر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتا ہے اور ایک خبر جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کر سکتا ہے. So that was all about today's lecture, which was duties of news producer. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.